بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. Durood and salam upon Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is July 27, 2025. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Today I am here, Masjid Ustadan Wali, Punjab, and alhamdulillah, today on this beautiful day, I am visiting. Although the temperature is very high here, you can see I'm sweating, but alhamdulillah, out of excitement, alhamdulillah, today I wanna show you something. میرے چاہنے والوں، میرے دوستوں، میرے شاگردوں، میرے بھائیوں، آپ اکثر مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ قاری زاہد، آپ نے کہاں سے قرآن پڑھا؟ آپ نے کہاں سے قرآن کی تعلیم حاصل کی؟ کون آپ کے اساتذہ ہیں؟ کہاں سے آپ نے اس نعت مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم لی؟ میرے ساتھیوں and most of my students, today I want to tell you, I am here, my base camp, جہاں سے میں نے اپنی اس تعلیم کا آغاز کیا. میرے والدین نے، میرے اساتذہ نے، یہ ان کا تعلیمی مرکز ہے اور اس جگہ سے انہوں نے اس چیز کو آغاز کیا. اور الحمدللہ اگر آپ مجھے آج دیکھتے ہیں اس قرآن کی برکت سے، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے، کبھی قرآن کو پڑھاتے ہوئے، تو اس کے پیچھے الحمدللہ یہ 200 سال پرانا ادارہ ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں انسان بنایا اور آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں میرے دوستوں کہ قرآن الحمدللہ ایک ایسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ یہ چھوٹے ننھے منھے بچے، اللہ رب العزت ان کے قرآن کو، جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے ایسے دلوں کو چنتا ہے کہ جن میں اس کتاب کو محفوظ کرتا ہے. تو آج میں آپ کو یہ چند مناظر دکھانے جا رہا ہوں جو میں یقین کرتا ہوں میرے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ آپ کے دل کو باغ باغ کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ ننھے منھے بچے صبح سے لے کے رات تک جس ایک کام کو لیے بیٹھے ہیں، جس کام کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے، اور جو ان کے پیچھے ان کے اساتذہ، ان کے معاونین جو اس ادارے کو چلانے والے ہیں، ان کی محنتیں آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بچے کس طریقے سے اس قرآن کی تعلیم کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اس 200 سال پرانے ادارے میں الحمدللہ آج تک اس قرآن کی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں. آئیے میں آپ کو اس ادارے کا وزٹ کرانا چاہتا ہوں اور کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان ننھے منھے بچوں سے بھی ملواؤں گا کہ جو اس قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآنک کمپیوٹر ہیں. میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایسے بچوں سے الحمدللہ کہ آپ قرآن میں سے کہیں سے بھی اگر ان بچوں سے پوچھیں تو یہ آپ کو ایز اے کمپیوٹر آپ کو یہ فرفر اور روانی کے ساتھ اس قرآن کو جہاں سے آپ پوچھنا چاہیں آپ کو سنائیں گے. آئیے میرے ساتھ میں آپ کو اس ادارے کا وزٹ کراتا ہوں. جیسا کہ آپ میرے الٹے ہاتھ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ طلباء یہاں بیٹھ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ مسجد، یہ مدرسہ جامع مسجد استادان والی خوشاب اور مدرسہ تعلیم القرآن جامع مسجد استادان والی، اور یہ 200 سال پرانا ادارہ ہے، 200 سال پرانی مسجد ہے. کچھ سال پہلے ہم نے یہ ارادہ کیا چونکہ یہ مسجد کافی پرانی ہو چکی تھی، بوسیدہ ہو چکی تھی اور اس میں سہولیات کا فقدان تھا، کیونکہ یہ ننھے منھے بچے اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، اللہ رب العزت کے مہمان ہیں اور ان کا اکرام، ان کی تعظیم ہمارے فرائض میں سے شامل ہے.
میرے محترم دوستوں اور دیکھنے والوں، کچھ عرصہ پہلے، آج سے چند سال پہلے ہم نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ اس مسجد کو از سر نو تعمیر کیا جائے، کیونکہ سہولیات کے فقدان کے ہونے کی وجہ سے اور عمارت کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے کافی خدشات لاحق تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے، آپ دوستوں کی دعاؤں سے ہم نے اس مسجد کو دوبارہ از سر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور آج سے چند سال پہلے ہم نے اس کی تعمیر از سر نو شروع کی، بیسمنٹ سے، بنیادوں سے شروع کی، اور الحمدللہ چند سالوں کے 2 سے 3 سال کے ایک ریکارڈ عرصے میں ہم نے الحمدللہ اس مسجد کا فیز 1 جو کہ اس مسجد کا مین ہال اور اس سے اوپر والا ہال، جس میں الحمدللہ 5000 نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، ہم نے ان کا بندوبست کیا، اور الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آج میں انتہائی خوش ہوں، اور اس خوشی کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ 2 سے 3 سال کی ریکارڈ مدت میں الحمدللہ ہم نے اپنے فیز 1 کو کمپلیٹ کیا ہے بفضل اللہ تعالی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مسجد کے اس مدرسے کی تعمیر ہے، جس کو ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ سے اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس مدرسے کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو چند بچوں سے ملواؤں، یہاں کے اساتذہ کو ملواؤں، جو کہ آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکیں کہ یہ ادارہ کتنا پرانا ہے، اور یہاں پہ کتنے بچے زیر تعلیم ہیں، اور کتنے بچے ہر سال حفاظ یہاں سے بنتے ہیں، اور پھر جا کے دنیا بھر میں کونے کونے میں جا کے قرآن کی تعلیم کو دیتے ہیں، اور قرآن کی نشر و اشاعت کو کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اس کلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس ادارے جامعہ تعلیم القرآن مسجد استاد والی کے ایک استاد، جو کہ شعبہ حفظ میں کافی عرصے سے یہاں تعلیم دے رہے ہیں، قاری عثمان صاحب۔ میں چاہوں گا کہ یہاں تشریف لائیں اور مجھے اس ادارے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ۔ گرمی بہت زیادہ ہے قاری صاحب؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ قاری صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والے، ان کو آپ تھوڑا سا اس ادارے کے بارے میں اگر بتا سکیں کہ یہ ادارہ کتنا پرانا ہے، اور آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے ہیں، اور یہاں پہ کتنے بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ مدرسہ کس وقت سے چل رہا ہے، تقریباً جہاں کے جو بڑے استاد جی ہیں، متمم ہیں، مولانا مسعود الحسن صاحب، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 250-300 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور یہ ادارہ چل رہا ہے۔ ان کے باپ دادا سے یہ چل رہا ہے، اور اس وقت الحمدللہ شعبہ حفظ کی 8 کلاسیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور میں نے بھی حفظ اسی ادارہ سے کیا ہے۔ جی اس ادارہ کے جو موجودہ مہتمم ہیں مولانا مسعود الحسن صاحب، ان کے والد محترم استاد جی حضرت مولانا نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا شاگرد ہوں، ان سے حفظ کیا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی یہیں پڑھتے رہے ہیں۔ جی اور میں پڑھتا رہا ہوں تقریباً 1994-95 کے اندر 2000 تک یہاں پڑھتا رہا ہوں، اور اس کے بعد شعبہ تجوید کے لیے مجھے استاد محترم نے ہی بھیجا تھا، اور میں نے میٹرک بھی کیا ان کی سرپرستی میں، اور پھر شعبہ تجوید کے اندر میں نے فیصل آباد سے جا کر تعلیم حاصل کی، اور 2004-05 سے لے کر ابھی الحمدللہ 20 سال ہو گئے ہیں میں یہاں پر تدریس کا کام سر انجام دے رہا ہوں۔ قاری صاحب محترم، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ تقریباً 20 سال سے آپ اس ادارے سے وابستہ ہیں، تو ہر سال جو ہمارے ہاں جو طلباء آتے ہیں، ایک تو آپ یہ بتائیے کہ وہ پاکستان بھر سے آپ کے پاس طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، نمبر 1، اور دوسرا اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرما سکیں کہ کتنے سال کا بچہ یہاں پہ آپ کے پاس جو کم عمر ہے وہ زیر تعلیم ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو حد عمر ہے وہ آپ کے پاس داخلے کی کیا ہے؟
جی جس وقت میں نے یہاں پر پڑھانا شروع کیا تھا، تدریس شروع کی تھی، اس وقت یہاں پر 2 سے 3 کلاسیں تھیں، اور آج الحمدللہ ترقی کرتے کرتے یہاں پر 8 کلاسیں چل رہی ہیں، اور داخلے کی عمر یہاں ویسے تو ہم نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ جو پرائمری کر کے آئے گا اسے ہم داخلہ دیں گے، لیکن بعض دفعہ والدین مجبور ہوتے ہیں یا ان میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، والد یا والدہ، تو ان کے گھر والے مجبور ہوتے ہیں، تو اس بچے کو ہم داخلہ یہاں پر دے دیتے ہیں، لیکن شرائط ہماری یہی ہوتی ہیں کہ بچہ پرائمری پاس کر کے ہمارے پاس آئے، تو اس وقت بچے کی عمر ہوتی ہے 10 سے 12 سال تقریباً، تو 10 سے 12 سال کے بچے یہاں پر آتے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال جو ہیں تقریباً اس وقت 30 سے 35 حفاظ کرام ہر سال جو ہیں فارغ ہوتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 20 سے 25 حفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سالانہ وفاق المدارس کا امتحان بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ہماری دعائیں اور ہمارے دیکھنے والوں کی، ہمارے چاہنے والوں کی دعائیں اس ادارے کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں اس چیز کے اوپر کہ الحمدللہ ہمارے فیز 1 کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم فیز 2 شروع کرنے والے ہیں، اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے قاری صاحب، انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔ جی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قاری عثمان صاحب ابھی ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ 20 سالوں سے اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے آباء و اجداد نے بھی اسی ادارے سے تعلیم حاصل کی، اور اب میں آپ کے سامنے ان کے جو طلباء ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، جو یہاں بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ میں ان میں سے 1-2 بچے انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں، اور رینڈملی انشاءاللہ ہم ان سے قرآن مجید کو سنتے ہیں، صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ یہاں کا تعلیمی معیار کیا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احمد۔ محمد احمد، تو آپ یہاں کتنے سال سے ہیں؟ ہم یہاں سے 2 سال تک ہیں۔ 2 سال آپ کو ہو گئے؟ تو تیسرا سال لگا ہوا ہے۔ تیسرا سال ہے آپ کا۔ تو کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد احمد۔ محمد احمد، تو آپ نے اس وقت تک کتنے پارے حفظ کر لیے ہیں؟ اس وقت میں نے 21 پارے کر لیے۔ ماشاءاللہ، 2 سال کے عرصے میں آپ نے 21 پارے اس وقت حفظ کر لیے ہیں۔ جی آپ کی منزل کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے۔ اچھی ہے؟ کہیں سے سن سکتا ہوں میں آپ سے؟ کہیں سے سن سکتا ہوں؟ اوکے، آپ اچھا جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے آپ مجھے قرآن کی چند آیات پلیز سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ماشاءاللہ محمد احمد، بہت پیارا پڑھا آپ نے، بہت پیارا پڑھا، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی اس سال تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قرآن مجید ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ، 9 پارے آپ کے رہ گئے ہیں، خوش ہیں آپ؟ 8 رہتے ہیں۔ 8 پارے رہ گئے ہیں، ماشاءاللہ خوش ہیں آپ؟ جی حافظ بننے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد عالم بننا ہے۔ عالم بنیں گے؟ میٹرک ماشاءاللہ، کر کے پھر عالم۔ میٹرک کریں گے اور اس کے بعد عالم بنیں گے آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تھے محمد احمد ہمارے ساتھ، جنہوں نے 2 سال کے عرصے میں 21 پارے حفظ کر لی ہیں، اور اس کے بعد ان کے 8 مزید پارے، 8 سے 9 پارے، اور اس سال یہ قرآن مجید کی تکمیل کر لیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح یہ جو ہمارے حفاظ ہیں اس ادارے سے جو پاس آؤٹ ہیں، ان کے الحمدللہ ایک اور حافظ کا اضافہ ہو جائے گا۔ میرے پاس اس وقت ایک اور بچہ موجود ہے، میں چاہوں گا کہ میں ان سے بھی کچھ گفتگو کروں۔ یہ بڑا ننھا منا بچہ معصوم سا مجھے نظر آیا، تو میرا دل کیا کہ میں ان سے بھی کچھ پوچھوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ہارون۔ محمد ہارون۔ محمد ہارون، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں محلہ قاسم پورہ۔ اوہ ماشاءاللہ، تو یہاں کتنے عرصے سے ہیں آپ؟ مجھے 1.5 سال ہونے والا ہے۔ 1.5 سال ہونے والا ہے، ماشاءاللہ۔ ہر روز کتنا سبق یاد کرتے ہو محمد قاسم؟
बारह लाइनें 13 12 लाइनें करते हो। आपकी उम्र क्या है? 13 साल 13 साल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कितने पारे हिफ्ज़ किए आपने? 9.5 हो गए। 9.5 पारे अभी आपके हिफ्ज़ हो गया माशाअल्लाह। तो ये तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप भी हाफिज़ बन जाएंगे। इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे कहीं से कुरान मजीद सुनाएंगे आप? जहाँ से मर्जी सुनो। चलें ऐसा करते हैं कि आप मुझे सूरह तारिक सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तारिक मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत तारिक वमा अदराका मत तारिक अन्नज्मु साक़िब या कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद कासिम, आपने बहुत प्यारा पढ़ा है कुरान मजीद, बहुत प्यारा पढ़ा है आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अभी कहाँ जा रहे थे? मैंने आपको रोक लिया, जाइए। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा कि ये मोहम्मद कासिम 12 साल का नन्ना मुन्ना मासूम सा बच्चा किस तरीक़े से, किस प्यारे अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की ये तिलावत कर रहा था। और यकीन जानिए कि ये बच्चे ही हमारा मुस्तक़बिल हैं। मैं अब चाहूँगा कि मैं इन सब बच्चों को थोड़ी देर के लिए इकट्ठा करूँ। और ये कैसे मुमकिन है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें और उसके प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम न पढ़ें, तो उसके लिए इंशाअल्लाह मैं इन सब बच्चों को भी इकट्ठा करूँगा और अब हम सब मिल के इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। आइए। So my brothers and sisters, as I mentioned earlier when I was entering, I was giving the introduction. So I mentioned that this is the place because many of my students in United States, they always ask me, Qari Zahid, from where you learn, who is your teacher? So as I mentioned before, so this is the place where my father and my father-in-law, all of you know Qari Abdul Basit, where he learned, and they are my teachers. So they learned from this institute. Our forefathers, they learned from this institute, and today I am here. And I also want to mention this thing, especially for my students. So we have to be thankful and grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for his blessings. Why? Because today when I am here, I am recording this video and I can see, mashallah, these kids, they are sitting here and the temperature is 110 or 120. And my students, they always complain, even they have facilities, alhamdulillah, they get snack break, they get lunch break and everything, but still you guys are complaining. So I will say, please see, look at these kids, mashallah, today they are sitting in 120 temperature. And most of time we have like no electricity, no facilities. And also when I was entering, it reminded me when I was a student back in 1998 and 1999, when I was learning and memorizing the Quran. And today when I see these faces, mashallah, it reminded me the time when I was studying the Quran. And in the back you can see, mashallah, this beautiful mihrab. You can see, mashallah, the ayat from the Quran, Surah Ahzab, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. And also Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Mashallah, the beautiful interior design, mashallah, beautiful construction, I will say. And as you know, this is our tradition, our culture, as we always do in America. When we praise Allah subhanahu wa ta'ala, we must send durood and salam upon Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, because this is our culture, our custom, our tradition. So for that, inshallah, I will recite a short nasheed, inshallah, because I want to take this opportunity to be with these kids, mashallah, when they will recite, when they will send durood and salam upon Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And this is my iman, this is my belief.
Alhamdulillah, this place is surrounded by the angels of Allah subhanahu wa ta'ala, because the Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam says the majalis of the Quran are the majalis of Allah subhanahu wa ta'ala. And these kids, from morning to the night, alhamdulillah, they memorize Quran, they read Quran. Most of the students, when we say alhamdulillah, when we pass by, mashallah, in their sleep, in their dream, they read, they recite. Quran is such a blessing. So inshallah, میرے بچوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں and محترم اساتذہ کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, یہ آج ہمارے لیے ایک بہت سعادت کی بات ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آج موقع عنایت فرمایا کہ بہت عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اس مسجد میں اس حاضری کا شرف بخشا ہے. کل بھی ہماری حاضری ہوئی الحمدللہ جمعہ کی نماز میں. اور بچوں, میں ابھی یہ منشن کر رہا تھا کہ جب آج میں اس مسجد میں انٹر ہوا ہوں تو ہمارے زمانہ طالب علمی میں 1998 1999 میں جب ہم قرآن مجید حفظ کر رہے تھے تو یہ آپ کے جیسے چہرے ماشاءاللہ, اور میں سوچ سکتا ہوں کہ ابھی عنقریب آپ کی کھانے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو بچوں کی بار بار نظریں گھڑیوں پہ ہوتی ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اساتذہ کرام بھی موجود ہیں انشاءاللہ, اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے. حصول برکت کے لیے انشاءاللہ میں نعت مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کروں گا, جیسا کہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں. اور میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کے انشاءاللہ پیش فرمائیے گا. ایک مرتبہ بآواز بلند سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. وصلی اللہ علی یاسین وصلی اللہ علی طہ وصلی اللہ علی یاسین وصلی اللہ علی طہ وصلی اللہ علی یاسین وصلی اللہ. اب مجھے لگ رہا ہے حضرت علامہ مولانا ہمارے محترم محتمم یہاں کے اس ادارے کے قاری عتیق الرحمن صاحب, ماشاءاللہ مفتی عتیق الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب مجھے لگ رہا ہے کہ الحمدللہ ان بچوں نے صبح بڑا جاندار ناشتہ کیا ہے. ان کی آواز سن کے الحمدللہ تو بآواز بلند پیش کیجئے انشاءاللہ. وصلی اللہ محمد مصطفیٰ خوشبو نبی کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو وصلی اللہ وصلی اللہ. نبی کا اسم خوشبو ہے نبی کا جسم خوشبو ہے نبی کا اسم خوشبو ہے نبی کا جسم خوشبو ہے مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو وصلی اللہ وصلی اللہ علی یاسین محمد میں دو میں جنہیں دو بار لب چومے محمد میں دو میں جنہیں دو بار لب چومے زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو گلا خوشبو وصلی اللہ
صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو، صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو، ابو بکر و عمر عثمان علی المرتضی خوشبو، وصل وصلی اللہ علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میرے ساتھیوں، میرے چاہنے والوں، میرے دوستوں، آپ یقین جانیے کہ میں اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کر سکتا جب ان ننھے منھے چھوٹے قرآن کے طلباء، اللہ رب العزت کے مہمان جو یہاں قربانیاں دے کر، ان کے والدین قربانیاں دے کر ان بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں، اور یہ بچے ان سہولیات کے فقدان کے ہونے کے باوجود الحمدللہ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اس قرآن کی تعلیم میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، یقین جانے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنی کیفیت کا اظہار کر سکوں، اور یقیناً اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے، اور اللہ رب العزت ہی بہترین اجر دینے والا ہے۔ تو ابھی میں آپ کی ملاقات یہاں کے چند اساتذہ اکرام سے کراؤں گا، اور انشاءاللہ وہ اپنا تعارف پیش کریں گے اور کچھ تھوڑا بہت اپنے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ کتنے عرصے سے آپ اس ادارے میں ہیں، اس ادارے سے وابستہ ہیں، اور کتنے طلباء آپ کی کلاس میں ہیں انشاءاللہ، اور کتنے بچے اس وقت آپ کی کلاس سے حفظ کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ قاری صاحب آپ کا اسم گرامی؟ عنایت اللہ۔ ماشاء اللہ قاری عنایت اللہ صاحب، کتنے عرصے سے آپ اس ادارے سے وابستہ ہیں؟ میں 8 سال ہو گئے۔ ماشاء اللہ قاری صاحب۔ اور قاری صاحب کتنے اساتذہ یہاں پہ اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں؟ 9 اساتذہ کرام جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ 9 اساتذہ کرام ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اور ٹوٹل جو طلباء کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ تقریباً 350-400 کے قریب ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور آپ کی کلاس میں کتنے طلباء میری ہیں؟ کلاس میں 30 بچے ہیں۔ تو قاری صاحب جب ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو کتنے سال میں وہ حفظ کر لیتا ہے؟ بعض بچے ہوتے ہیں جو جلد سے حفظ کر جاتے ہیں، بعض ہوتے ہیں وہ 3-4 سال لگا جاتے ہیں۔ اور ماشاء اللہ قاری صاحب۔ جی۔ قاری صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ آپ کا اسم گرامی قاری صاحب؟ حنزلہ دانش۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا نام، حنزلہ دانش۔ قاری حنزلہ دانش اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب، جو بچہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو خود سمجھاؤں اچھی طرح، پیار کے ساتھ۔ جی۔ اگر پھر نہ سمجھے تو پھر تھوڑی بہت سختی کرنی پڑتی جی، ہے۔ مطلب جی سختی سے مراد کے مطلب یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا ڈانٹ دینا اس کی اصلاح کے لیے۔ جی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ قاری صاحب آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں؟ 33۔ ماشاء اللہ 33۔ اور آپ خود بھی اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں قاری صاحب؟ نہیں، میں قائد آباد میں جامعہ عربیہ قاسم العلوم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ قاری حنزلہ دانش ہمارے ساتھ تھے، اس کے بعد ہمارے ساتھ محترم قاری صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب آپ کا اسم گرامی پلیز اپنا تعارف کرائیے۔ عبد الواحد۔ قاری عبد الواحد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری عبد الواحد صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ بتائیں گے، تھوڑی سا اپنی کلاس کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ؟ میری کلاس الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ جو طلباء پڑھنے والے ہیں الحمدللہ محنت بھی کر رہے ہیں، اور باقی جو اساتذہ اکرام ہیں وہ بچوں کے اوپر شفقت بھی کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ بچوں کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں، اور بچوں کی اصلاح و تربیت بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے محتمم حضرات جو ہیں وہ بھی پورے بچوں کے اوپر اپنے سب بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اور سب بچوں کا کھانے پینے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ قاری صاحب، قاری عبد الواحد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب محترم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا اسم گرامی قاری صاحب؟ محمد عمیر۔ محمد عمیر۔ قاری صاحب آپ کتنے عرصے سے اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں؟ 4 سال ہو گئے ہیں۔ 4 سال سے ماشاء اللہ۔ تو قاری صاحب 4 سال میں کتنے طلباء
آپ سے جنہوں نے قرآن مجید پورا الف لام میم سے الناس تک؟ جی 2 بچے الحمدللہ حفظ کر چکے ہیں ماشاء اللہ، اور 2-3 قریب ہیں الحمدللہ ان قریب، ان کا بھی حفظ ہو جائے گا ماشاء اللہ۔ تو قاری صاحب کیونکہ میں خود بھی حافظ ہوں، جی۔ تو جو بچے قرآن مجید جب حفظ کرتے ہیں تو ان کی منزل تو کچی رہ جاتی ہے، جی تو اس کے بعد یہاں کوئی گردان کی بھی ترتیب ہے کہ ان کو گردان بھی کروائی جاتی ہے؟ جی گردان کی ترتیب ہے حفظ کے بعد۔ اچھا جی۔ ماشاء اللہ۔ تو گردان میں ایک جو ایوریج بچہ ہے جس نے 2-3 سال میں قرآن مجید حفظ کیا ہے، تو گردان میں کتنا ٹائم لیتا ہے وہ؟ مختلف ہی ہوتا ہے، کسی کا سال لگ جاتے، کسی کے مطلب 1 سال کے اندر ہی گردان مکمل ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہوتا ہے ماشاء اللہ قاری صاحب، او ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قاری صاحب۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ قاری صاحب اپنا تعارف کرائیے۔ میرا نام فرخ جاوید ہے۔ قاری فرخ جاوید، ماشاء اللہ۔ کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ سرگودا۔ سرگودا جی۔ کہ قاری صاحب تسی یہ فرماؤ ذرا کہ اج ناشتے ماشاء اللہ کہ تسی تناول فرمایا چنے انتنال۔ چنے؟ جی ہاں ماشاء اللہ، قاری صاحب نے آج ناشتے میں چنے اور نان کا ناشتہ کیا ہے، تو دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ۔ تو میں اپنے طلباء کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اچھی تعلیم کے لیے، کیونکہ یہ قرآن کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے، قرآن کی تعلیم ایسی تعلیم ہے کہ اس میں آپ کی ہیلدی ڈائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اچھا کھا نہیں رہے، اچھی آپ کی لائف اسٹائل اگر اچھا نہیں ہے، ہیلدی نہیں ہے، تو آپ بالکل بھی اپنی اس تعلیم پہ فوکس نہیں کر سکتے، کیونکہ موسٹ آف دا ڈے kids they are just sitting and they are memorizing the Quran. So وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکٹیویٹیز چاہیے، آپ کو تھوڑی سی بریک چاہیے، اچھی ڈائٹ چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جیسے، اور مزے کی بات یہاں میں ایک اور چیز آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یہاں ہمارے اساتذہ کرام جو کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ طلباء کے لیے بھی وہی کھانا بنتا ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ قاری صاحب نے صبح چنے اور نان سے ناشتہ کیا ہے، تو الحمدللہ ان طلباء نے بھی، میرا حسن ظن ہے انشاءاللہ کہ انہوں نے بھی یہی ناشتہ کیا ہوگا۔ تو قاری صاحب محترم بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً۔ تو میرے دیکھنے والوں، میرے دوستوں، آپ نے جیسا کہ دیکھا ماشاءاللہ ہمارے تمام اساتذہ کرام نے اپنا تعارف کرایا، اور اب میں آپ کی ملاقات اس ہستی سے، اپنے اس دوست سے، اپنے اس فاضل ساتھی سے کرواتا ہوں کہ جو اس ادارے کے مہتمم ہیں، ہمارے محترم مفتی عتیق الرحمن صاحب۔ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے اس ادارے کا تھوڑا سا تعارف بھی پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے اساتذہ کے بارے میں بھی۔ قاری صاحب پہلے تھوڑا سا یہ فرمائیے گا کہ قاری عثمان صاحب نے آج صبح کا ناشتہ چنے اور نان سے کیا ہے، جی، تو آیا ان طلباء نے بھی یہی ناشتہ کیا؟ الحمدللہ ہمارے ہاں جو صبح کا ناشتہ ہوتا ہے وہ صبح چائے اور رس سے یہ ہم ناشتہ دیتے ہیں، پھر دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تقریباً 10:30 بجے کے قریب، اس وقت کھانا ان کا تیار ہوتا ہے، تو یہ کھانا کھا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے دوبارہ کھانا ہوتا ہے، یہ کھانے کی روٹین ہے۔ اور پڑھائی کی روٹین ہماری یہ ہے کہ فجر کے فوراً بعد ہماری الحمدللہ تعلیمی اوقات شروع ہو جاتے ہیں، اور رات گئے تک یہ تعلیمی اوقات جاری رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب محترم یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اور موسٹ آف ٹائم ہمیں یہ ایک ہمارا تجربہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب ہمارے یہ طلباء، یہ حفاظ، یہ جب جا کے ایک اپنے علاقوں میں اس قرآن کی تعلیم اور اس دین کی خدمت جب شروع کرتے ہیں، تو ہمیں کافی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب محترم میرا جو مین کنسرن ہے، میں وہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بہت ہی باادب طریقے سے، کہ یہاں پہ طلباء دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو انسان کی اخلاق پہ اور بہتری پہ، ڈیولپمنٹ پہ جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، یہاں ہمارا کیا انتظام ہے؟ ان بچوں کی تربیت پہ ہم کن کن ریسورسز کو، کن کن وسائل کو بچوں کی تربیت کے لیے بروئے کار لاتے ہیں؟ الحمدللہ یہاں پر جو تمام اساتذہ ہیں وہ اپنی طرف سے بھی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، تاکہ بچوں پر خاص نظر رکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسی اخلاقی برائی یا کوئی ایسا معاملہ پیدا نہ ہو جو معاشرے کے لیے بدنامی کا باعث بنے ہمارے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارا بیان بھی ہوتا ہے تربیت کے سلسلے میں، اور اس کے علاوہ کبھی کبھی الحمدللہ عصر کے بعد باقاعدہ بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ جب وقت ہوتا ہے۔ تو یہ ہفتہ وار آپ کا بیان ہے جو بچوں کی تربیت کیا بات، تو آپ یہ تربیت، یہ نگرانی آپ خود فرماتے ہیں اس چیز کی؟ جی الحمدللہ مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب
کیا سمجھتے ہیں آپ کہ الحمدللہ ہم نے ایک ریکارڈ مدت میں چند سال پہلے الحمدللہ اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے کرم سے آج ہم اس جگہ بیٹھے ہیں. مسجد کی تعمیر تقریباً ہو چکی ہے اور اب ہم فیز 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, جہاں طلباء کی رہائش اور طلباء کے رہنے سہنے کا, طلباء کے کھانے کا بندوبست ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے وسائل ہمیں اس کی ہمیں ضرورت ہے اور کتنا وقت درکار ہے اس کام کے لیے؟ کیونکہ میں جیسا کہ دیکھ رہا ہوں کہ اب آنے والا جو موسم ہے کچھ چند مہینوں بعد دسمبر میں, نومبر میں, جنوری, فروری, یہ سخت سردی کا موسم ہوتا ہے پنجاب میں. جیسا کہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے تو سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بچوں کے لیے کیا انتظامات ہوں گے؟ کیونکہ ہم فیز 2 کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان بچوں کی رہائش کا اور رہنے کے مسائل ہمیں ضرور درپیش ہوں گے. تو اس کے لیے ہمارے کیا انتظامات ہیں؟ اس میں تو پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ابھی جب سے وہ تعمیرات شروع ہوئے ہیں ہمارے بچوں کا جو رہنے کا انتظام ہے وہ مسجد ہی میں ہے. جی مسجد میں ہے. اور کچھ جو تعمیر ہو چکا ہے اس میں ابھی کھڑکیاں دروازے رہتے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد وہ مکمل کریں. اور اس کے بعد فیز 2 ہے مدرسے کا تو وہ بھی ارادہ ہے کہ جلد شروع کر دیں اور اس کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. جی بالکل مفتی صاحب محترم, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, جزاکم اللہ خیراً. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس علاقے کے تمام لوگ وہ آپ کے لیے الحمدللہ دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں اس مجلس کی وساطت سے یہ تمام حضرات کو پیغام دینا چاہوں گا کہ بھی الحمدللہ ہمارا مدرسہ زیر تعمیر ہے, مدرسے کی عمارت جو ہے وہ زیر تعمیر ہے اور سب جانتے ہیں ہمارے اس پورے علاقے میں شعبہ قطب یا شعبہ تجوید کوئی اس کے متعلق کوئی کام نہیں ہو رہا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد اس میں یہ تعمیرات مکمل ہوں, شعبہ تجوید, سکول اور ساتھ شعبہ قطب شروع کریں. تو اس کے لیے تمام حضرات سے تعاون کی بھی درخواست ہے, دعاؤں کی بھی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد مکمل فرمائیں. مفتی صاحب محترم, انما الاعمال بالنیات کہ الحمدللہ نیتوں پہ ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا الحمدللہ آپ کی سوچ کہ آپ اس ادارے کو کن بلندیوں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, الحمدللہ ہماری نیک تمنائیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جیسے میرے فاضل ساتھی, میرے دوست, میرے بھائی مفتی عتیق الرحمان صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ان کا ارادہ ہے کہ اس ادارے کو حفظ کے بعد تجوید کا شعبہ, پھر علوم دینیہ اس کا شعبہ اور عربی زبان کا شعبہ, الحمدللہ کہ ان بچوں کو اس میں اتنا ماہر کر دیا جائے کہ جب وہ معاشرے میں جا کے اپنی سوسائٹیز میں, اپنے حلقہ احباب میں ایک بہت ہی بااثر طریقے سے, پرزور طریقے سے دین کی تعلیم نشر و اشاعت کر سکے اور ان کو ہم ایک بالکل دین اور دنیا کے لیے الحمدللہ. اور مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بات میں آخر میں عرض کرتا چلوں کہ ان بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا کیا انتظام ہے؟ ابھی تک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی خاص عمارت نہیں ہے جہاں پر ہم الگ سے بندوبست کر سکیں. تو انشاءاللہ جب یہ ہو جائے گا تو ارادہ ہے کہ انشاءاللہ 7 سکول بھی شروع کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب جزاکم اللہ خیرا, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے الحمدللہ الحمدللہ. ساتھیوں میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے مسجد کے محراب کا آپ کے سامنے تھوڑا سا تعارف کرایا تو آپ میرے بیک پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس مسجد کے دروازے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ مسجد نبوی کے طرز پہ جو دروازے ہم جب حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے جب ہم پیش ہوتے ہیں تو مسجد نبوی شریف کے جو دروازے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور وہ روحانیت بھی ہم محسوس کرتے ہوئے یہاں پہ لائے ہیں. اور ان دروازوں کی جو شیپ ہے اور جو جس طریقے سے ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ مسجد نبوی کی طرز پہ کیا گیا ہے. اور الحمدللہ الحمدللہ
مجھے آج یہاں پہ ہر حوالے سے ایک بڑھ کے چیز خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. تو کیونکہ ذکر مدینہ شریف کا ہوا ہے، مسجد نبوی کا ہوا ہے، مسجد نبوی کے بابرکت دروازوں کا ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پیش کریں انشاءاللہ. تو اس کے لیے میں قصیدہ بردہ شریف پیش کروں گا، چند اشعار انشاءاللہ. تمام طلباء سے میری گزارش ہے کہ میرے ساتھ انشاءاللہ مل کے پیش کیجیے گا. من تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمع الجرى من مقلة بدمي الحمد لله المنشي الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم. سب مل کے پڑھیے مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك محمد الباسط المعروف جامعه محمد الأشراف الأعراب والعجم محمد صاحب الإحسان والكرم محمد طيب الأخلاق والشيم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل اور کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا بھرم جس کا قرآن رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے وابستہ یقین ہے قبر میں میری اندھیرا ہو نہیں سکتا. حسینہ ماجبینہ نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر میرے رسول پاک جیسا ہو نہیں سکتا. تمام طلباء ہاتھ اٹھائیے اور میرے ساتھ مل کے اس دعا کا حصہ بن جائیں. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل مولاي صل دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو محاصل ہیں وہی چند لمحات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت یاد میں بسر ہوں.